Welcome to Horror Site. ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں میں نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا۔ اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا، رات کو اس ملازم کو 1 سے 2 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے کے بعد دفنایا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا۔ اسے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا ہو، واپسی پر لیٹ ہو گئی ہو، اس وقت گھر جا رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی، گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل جو بزرگ وفات پر گیا، شام کو اس کی قبر پر کوئی چھیڑخانی کر گیا۔ مٹی ہٹی ہوئی تھی قبر سے۔ پھر یہ سب نے یہ سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور نے ایسا کیا ہوگا۔ فارم کے ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو جاتا یاد آیا، لیکن معمولی بات سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے گئے۔ تقریباً 22 دن بعد پھر ایک 90 سالہ عورت فوت ہوئی۔ اس کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ ملازم نے پھر سے کسی کو قبرستان جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے جا کے دیکھا تو وہ ایک عورت تھی۔ کالے برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت عورت کہاں جا رہی ہوگی۔ آگے مزید نہیں گیا کہ عورت غلط نہ سمجھ لے۔ واپس آ کر سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا ملازم، تو اس نے کچھ لوگوں سے باتیں سنی کہ اس قبر سے بھی چھیڑخانی کی گئی۔ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھا جائے، مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں، آگے سے کچھ ایسا ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈ دیں گے۔ ملازم نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات ہی مجھے قبرستان میں جاتی دکھائی دیتی ہے۔ اس نے عہد کر لیا اگلی بار ایسا پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر سے فوتگی ہو گئی۔ ایک نوجوان انسان کو ہارٹ اٹیک سے موت آ گئی۔ اس کے جنازے کے بعد دفنایا گیا۔ رات کے 1:30 تھے۔ ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئی۔ آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چھپ کر چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کے پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ اسے ایک دم ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی چڑیل تو نہ ہی ہے، اور وہ ایک درخت کے پاس چھپ کے آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ چھپ کے اس سمت جا بڑھا جہاں وہ عورت نظر آئی تھی۔
قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہی بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کے ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا کہ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کے دیکھا وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ اسی عورت نے چھرے سے اس پر حملہ کیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چھیڑ چکی تھی۔ ملازم زمین پہ گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پر جھک کے اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی بھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت کوئی چڑیل نہیں ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیے کہ عورت سمجھے یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی میں چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً ہاتھ میں لے لیے اور عورت پر وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پر لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگ گئی۔ ملازم اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر سے کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی ہو، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ لوگوں نے ملازم کو برا برا کہنا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرہ دیا کریں گے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرہ چپ کے کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرہ دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا اور پہرہ دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے۔ یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ گاؤں میں فوتگی ہوئی تھی۔ لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل و کفن دے کے دفنایا گیا اور لوگ سر شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسی ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے و جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگاتا اور سب مرنے والے کو یاد کرتے، ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پہ۔ 2-3 لڑکوں نے، جسے آج تک ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، ضرور کوئی اور بات ہے ورنہ وہ کوئی اپنے جان لیتا، تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو فاتحہ ہی پڑھ آئے ان کی قبر پر۔ فاتحہ پڑھ کے تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس طرف کو رکی۔ وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہو۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا جو کوئی بھی ہو آج انہیں نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے۔
قبر کے قریب پہنچ کر ایک نے آواز دے کون ہے؟ سایہ ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا چھری سے۔ عورت یہ دیکھ کر تین لوگ گھبرا کے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی اور ساتھ میں ایک لڑکے پہ حملے کی بھی کوشش کی، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی، چھرا ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کے زمین پر گر گیا۔ ایک نے وہ چھرا اٹھایا، تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگ توڑ سے بیٹھک میں بیٹھے لوگ باہر آئی کہ کیا ہوا، کون چیخیں مار رہا ہے کہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت بھاگی آ رہی ہے اور تین لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی عورت پہ چھریوں کے وار کر دیے اور عورت وہیں گر کے تڑپ کے مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ کون ہے اور عورت کو کیوں مارا۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو یہ بھاگی اور آخر میں پکڑ کے مار دیا۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ گاؤں کے بچے بوڑھے حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گرد جمع تھے جیسے کہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کے صلاح و مشورے سے دور ویرانے میں لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے تک کسی میت کے دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان کا چکر ضرور لگاتے تھے۔